آپ کے ساتھ. جی جی. اچھا, اس پوڈ کاسٹ کے درمیان میں نے ان سے یہ اخلاقی وعدہ کر لیا کہ اگر مجھے انجینئر صاحب نے ٹائم دیا تو میں یہ 2 چیزیں کلیئر کر لوں گا. اور اس میں سے جو سب سے پہلی چیز یہ ہے, میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ چشتی یا رسول اللہ کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے برملا کا نہ میں کرتا ہوں اور نہ ہمارے بڑے کرتے ہیں. تو یہ انجینئر صاحب محض ویوز کی جنگ لڑنے میں اس کو ابھی تک ٹریک کر رہے ہیں. تو سر اس پہ موقف دے دیں پلیز. اب یہ مرزا صاحب کا واضح دجل ہے, میں اس کو دجل کہوں گا. بارہا ان کو اس چیز کا جواب دیا گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے واضح طور پر لکھا ہے, جن کے ساتھ ہمارا مسلکی تشخص ہے, یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی, انہوں نے لکھا ہے کہ جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, یعنی یہ ان کا نہیں ہے, ان کو لکھا ہے کہ جو محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی بھی طرح کا کسی بھی معنی میں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اس کا کوئی دفاع نہیں کرتا. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یاسر بھائی, یہ جو مفتی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, کاش ایسا ہی ہوتا. یہ بات مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھائے. آخر انہوں نے ضروری سمجھا ہے, اسی لیے انہوں نے چشتی رسول اللہ کے اوپر ریٹن میں کفر کا فتویٰ دیا ہے. اگر یہ بات ایسے ہی ہوتی تو ان کے مکتب فکر کی طرف سے یہ کتابیں آج تک چھپ نہ رہی ہوتی. یا تو میں نے وہ کتابیں چھاپ کے ان کے متھے ماری ہوتی, ان کو ڈی فیم کیا ہوتا, پھر تو یہ کہتے. یہ وہ کتابیں ہیں جو عرصہ دراز سے ان کا مکتب فکر چھاپ رہا ہے. ایون ان کی ویڈیوز موجود ہیں ان کے علماء کی, نمائندہ علماء کی, جنہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے وہابیوں کے خلاف. اب جب تک وہ دفاع کر رہے تھے اس وقت تک تو اس کو مان رہے تھے. تو یہ اگر چینج ان چند سالوں میں آئی ہے تو اس کا کریڈٹ تو مجھے جانا چاہیے نا. یہ کہنا کہ ہم شروع سے ہی ٹھیک تھے, یہ بالکل بات غلط ہے. ایسا نہیں تھا, یہ پرنٹ کر رہے تھے. دوسری بات, صرف مفتی منیب الرحمان صاحب کے فتوے سے یا مفتی حنیف قریشی صاحب کے اس کو کفر کہہ دینے سے جان نہیں چھوٹے گی, کیونکہ جن بزرگوں کا یہ دفاع کر رہے ہیں, جنہیں یہ اپنے فرقے کا امام مانے ہوئے ہیں, ان کا اعلان برات ان عبارتوں سے نہیں ہے. اس میں ٹاپ آف لسٹ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب, ان کی جو فتاوی رضویہ چھپا ہوا ہے ان کا 30 جلدوں میں, اس میں انہوں نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کی, اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. کیا ایسی کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہو؟ اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا پھر تو مارے گئے, اور اگر انہوں نے اس کے اندر چشتی رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے بھی صرف نظر کیا پھر تو وہ اس گستاخی میں شامل ہے. اور اگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہوگی, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بزرگ تو کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ, اور یہ اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کو غوث وقت مانتے ہیں. یہ سب کچھ فارغ ہو گیا. دوسرے اعلیٰ حضرت ہیں ان کے گولڑوی پیر میر علی شاہ صاحب, انہوں نے تو باقاعدہ تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. لہٰذا جب تک جن بزرگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا یا ان کتابوں کی تعریف کی, ان بزرگوں سے یہ اعلان برات نہیں کرتے, ان کی جان نہیں چھوٹنی. سیدھی سی بات ہے. یہ کون سا کارنامہ ہے کہ جی ہم تو اسے برملا کفر کہتے ہیں؟ اگر برملا کفر کہتے ہو تو مناظرے کیوں لڑ رہے تھے, گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کیوں کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے چینج اب آئی ہے نا. چینج آئی پھر میری وجہ سے, تو مجھ سے لڑتے کیوں ہو؟ مجھے تو کریڈٹ دو اس بات کا اور خوش ہو جاؤ. مجھے مرزا جونیئر کہنے کی بجائے اعلیٰ حضرت سینئر کہو, کہ اعلیٰ حضرت جونیئر نے تو صرف وہابیوں کی باتیں پکڑی تھیں, اور اعلیٰ حضرت سینئر انجینئر صاحب نے, جہلم والی سرکار نے تو سارے بزرگوں کو ہاتھ ڈالا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں تھانوی رسول اللہ پہ بھی کفر کا فتویٰ چاہیے, کیونکہ آج کل یہ میری دشمنی میں اکٹھے ہوئے ہیں. چونکہ وہ اشلی تھانوی صاحب دیوبندیوں کے ہیں, انہیں خطرہ ہے ہم نے اس پہ فتویٰ دیا تو دیوبندی ہمارے پیچھے پھٹ جائیں گے. اور آخری بات, خود اشلی تھانوی صاحب نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. ان کی کتاب بھی منظر عام پہ آ گئی ہے, پرانے والی. انشاءاللہ عنقریب میرا اس پہ بھی لیکچر آنے والا ہے. تیار ہو جاؤ دیوبندیوں,
ہاں تھانوی رسول پارٹی اب آپ کی باری آنے والی